صحابہ نے سانپ بچھو کے کاٹے کے لیے بھی استعمال کیا، جنات کے اثرات کے لیے بھی استعمال کیا، بیماریوں کے لیے بھی استعمال کیا، دردوں کے لیے بھی استعمال کیا۔ وہ سانپ کے کاٹے کے اوپر آپ نے دم کیا، دم کرنے کے بعد میں وہ جب شفا یاب ہو گئے تو وہاں سے آپ کو 100 بکریاں، شاید 100 بکریاں آپ کو ہدیے میں ملی۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، خدمت میں آ کر فرمایا کہ ایسا ایسا ماجرا ہوا، ہم نے دم پھونک کیا، وہ آدمی صحیح ہو گیا اور انہوں نے ہمیں 100 بکریاں تم لے جا سکتے ہو۔ عاملین پیسے لے سکتے ہیں، ہدیہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں، وہ اس حدیث سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ لینا جائز۔ یہ خاص چشتیہ کا یہ خاص عمل ہے، چشتیہ سلسلے کے اندر اس کو بہت پڑھا جاتا ہے اس طریقے سے، اور یہ حضرت سیدنا خواجہ غریب النواز خلص شاہ العزیز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا وظیفہ ہے۔ اور چشتیہ سلسلے کے جتنے بھی آپ کے شاگرد، مرید، خلفاء وغیرہ رہے ہیں، یہ اس کے اندر تلقین ہوا ہے۔ آپ کے مکتوبات میں بھی یہ وظیفہ موجود ہے، حریص الارواح کے اندر یہ موجود ہے۔ چشتیہ کے اندر یہ بہت پڑھی جانے والی، اس طرح سے پڑھی جانے والی یہ صورت ہے۔ اس کو نافرمان اولاد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مطلب ایسی پریشانی ہے کہ پریشانی حل ہی نہیں ہو رہی ہے، بہت تکلیف میں ہے، بہت پریشان ہے۔ قرضداری ہے، جو قرضداری پھٹنے کا نام نہیں لے رہی، جس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں۔ قرضداری کے لیے، نافرمان اولاد کے لیے، بیماری کے لیے، لا علاج بیماری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حکیم ناصر علی آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں قافلہ اخلاص میں۔ ناظرین، یہ ہماری تحفۃ الدعا کی تیسری ویڈیو ہے، جس کے اندر ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ کے شان و نزول، اس کے فیض و برکات اور اس کی کس طرح زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اور اس کے اعمال اور اس کے کچھ وظائف، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ دیکھیں ناظرین، جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا کہ تحفۃ الدعا کے اندر ہم قرآن کے اندر جو دعائیں ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ کس نبی کے اوپر یہ دعا اتاری گئی تھی، اس کی شان نزول کن حالات میں کس طرح، اور اس کے عملیات کے اندر کیا کیا فائدے ہیں۔ تو ہم صرف دعاؤں کے اوپر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو اسی لیے آج یہ ویڈیو جو ہے یہ سورہ فاتحہ کے اوپر ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ ایک دعا بھی ہے، پہلی دعا جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائی۔ جیسے کہ قرآن کے اندر سب سے پہلی سورت بھی سورہ فاتحہ ہے، اسی طرح سورہ فاتحہ ہی کامل نازل ہوئی پہلی صورت ہے، یعنی یہ پہلی صورت ہے جو ایک ہی وقت میں پوری کامل صورت نازل ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کچھ آیتیں، کچھ صورتوں کی کچھ ابتدائی آیتیں نازل ہوئی تھیں، جیسے کہ سورہ مزمل ہے، سورہ مدثر ہے، لیکن کامل صورت، کمپلیٹ صورت نازل نہیں ہوئی تھی۔ سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اسے الشفاء بھی کہا جاتا ہے، الکافی بھی کہا جاتا ہے، الکنز بھی کہا جاتا ہے، بہت سارے نام ہیں سورہ فاتحہ کے۔ سورہ فاتحہ بھی ہے، سورہ الحمد بھی کہتے ہیں اسے۔ اس کے بہت سارے نام ہیں، جس میں سے ایک نام ہے الشفاء، یعنی سورۃ شفاء ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کا علاج ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، ہر مشکل کا حل ہے۔ حدیثوں سے ثابت ہے، بڑی بڑی حدیثوں میں موجود ہے، صحیح مسلم، صحیح بخاری، ان ساری حدیثوں میں موجود ہے۔ صحابہ نے سانپ بچھو کے کاٹے کے لیے بھی استعمال کیا، جنات کے اثرات کے لیے بھی استعمال کیا، بیماریوں کے لیے بھی استعمال کیا، دردوں کے لیے بھی استعمال کیا سورہ فاتحہ۔ یہ سارے ثبوت ہمیں وہاں سے ملتے ہیں۔ سورہ فاتحہ ایک عام زندگی کی بھی ضرورت ہے، تصوف میں بھی اس کی بہت اہمیت ہے، ہر سلسلے میں کثرت سے پڑھے جانے والی سورت سورہ فاتحہ ہے، عملیات میں بھی اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ سارے سمندر کی اگر سیاہی بنا لی جائے،
دنیا کے سارے درخت کے اگر قلم بنا لیے جائیں اور دنیا کے سارے انسان مل کر بھی اگر اس کی شان نزول، اس کی شان، اس کے فیض و برکات اگر لکھنے لگیں گے تب بھی کم ہے۔ یہ اتنی برکتوں والی سورت ہے، اللہ کی سب سے پسندیدہ سورت ہے، اسی لیے کامل اول اترنے والی سورت یہی ہے، دعا ہے۔ ادھر تک کہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں سمجھایا ہے کہ دعا کس طرح مانگی جاتی ہے، دعا میں کیا مانگنا چاہیے۔ اور مسلمانوں میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت سورہ فاتحہ ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ یہ رازوں کو کھولنے والی سورت ہے، دعا ہے، باطنی راستوں کو کھولنے والی ہے، باطنی آنکھوں کو کھولنے والی ہے سورت ہے۔ ہر بندش کا، ہر مشکل کا، ہر بیماری کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ کئی بزرگوں کا تو قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اصل نماز ہی یہی ہے، اسی لیے ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ کوئی بھی نماز آپ کو پڑھنی ہو تو پہلے حکم ہے کہ پہلے آپ کو، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ پہلے آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی پڑی، اس کے بعد میں آپ جو چاہتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی سورت بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی آیت بھی، قرآن کی آیتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ از موسٹ امپورٹنٹ، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ اصل میں بندے کا اور اللہ کا کانٹیکٹ کنیکٹ کرتی ہے۔ باقاعدہ جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم کی 877 حدیث سے پاک کا مفہوم ہے کہ دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا مانگنا سکھایا۔ پہلے اللہ کی شان، اللہ کی تعریف، پھر اس کے بعد میں ہمارا جو بھی ہے معاملہ وہ اس کے سپرد کرنا، اور دعا میں کیا مانگنا چاہیے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دنیا مقدر میں جتنا لکھی ہوئی ہے وہ ملے گی ہی ملے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ آخرت مانگو، صراط المستقیم مانگو۔ پھر اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے کہ صراط المستقیم کیسے حاصل کریں، صراط الذین انعمت علیہم، انعام والوں کا راستہ اختیار کرو، یعنی ان کی صحبت اختیار کرو، ان کا راستہ اختیار کرو، یہ صراط المستقیم ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ فاتحہ کے ذریعے فرماتا ہے کہ ہم اکیلے سے کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں صحبت ضروری ہے۔ یہ بھی حکم اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کے ذریعے ہمیں سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ تو حدیث قدسی صحیح مسلم کی جو حدیث ہے 877 جس کا نمبر ہے، اس کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے۔ جب کہتا ہے بندہ الرحمن الرحیم، تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھو میرے بندے نے میری توصیف بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے اپنے تمام کام، میرے بندے نے اپنے تمام کام میرے سپرد کر دیے۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے آپس کا معاملہ ہے۔ یہ بھی حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ بیچ میں دوسری حدیث بھی فرما رہا ہوں میں، حدیث قدسی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز میرے بندے اور میرے میں آدھی آدھی بٹی ہوئی ہے۔ جب بندہ یہاں سے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اسی طرح اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ جب کہتا ہے بندہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مانگے گا وہ ملے گا۔ جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سب کچھ میرے بندے کے لیے ہے، وہ جو بھی مانگے گا وہ ملے گا، آمین۔ آمین کے بارے میں بہت سارے بزرگوں کا یہ قول ہے کہ یہ اصل میں اسم اعظم ہے،
اس کے کچھ وظائف بھی ہیں، انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا کہ اس عمل کو کس طرح کیا جاتا ہے، آمین کے عمل کو کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو آمین جو ہے وہ اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، اور امام شافعی کے نزدیک اس کو زور سے آواز میں، جب سورہ فاتحہ جب نماز میں پڑھی جاتی ہے تو اس کو زور سے پڑھتے ہیں، آمین کو تھوڑا زور سے کہتے ہیں، کیونکہ جب ہم آمین کہتے ہیں نا، تو اگر یہ آمین فرشتوں کے ساتھ میں مل جائے تو اللہ ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ امام شافعی کے یہاں اسی لیے آمین بلند آواز میں کہا جاتا ہے۔ اور بھی بہت ساری، ہم شریعت کے اور فقہ کے معاملے میں نہیں جائیں گے، سرسری مطلب ایک تھوڑی سی اس کے فیوز و برکات بتا کر کے اس کی زکوٰۃ کس طرح ادا کی جاتی ہے اور اس کو کس طرح کام میں لیا جاتا ہے، ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ ادھر تک کہ یہ جو عاملین کا جو مسئلہ ہوتا ہے کہ عملیات کر کے پیسہ لینا جائز ہے یا نہیں جائز ہے، یہ بھی سورہ فاتحہ سے ہی ثابت ہوتا ہے۔ چند صحابیوں کا گروپ ایک جگہ سے گزر رہا تھا، تو انہوں نے وہاں پر کسی بچھو کے کانٹے کو شاید دم کیا۔ دم کرنے کے بعد میں بہت مختلف جگہ پر مختلف صحابیوں سے یہ حدیثیں ثابت ہیں، تو اس کے لیے اس کے ٹاپکس الگ الگ ہوتے ہیں، کیونکہ صحابہ نے اس کا بچھو کا کانٹے کا علاج بھی کیا ہے، سانپ کے کانٹے کا بھی علاج کیا ہوا ہے، یہ حدیث کے اندر موجود ہے، یہ بات ثابت ہے، یہ حدیثوں کے اندر موجود ہے، یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ کسی صحابی نے جنات کا بھی اتارا کیا ہے، کسی صحابی نے درد کے لیے بھی سورہ فاتحہ کو استعمال کیا۔ سورہ فاتحہ کی میں بات کر رہا ہوں، سورہ فاتحہ، صرف سورہ فاتحہ ثابت ہے یہ حدیث کے اندر کہ بہت سارے صحابیوں نے سورہ فاتحہ کو علاج کے طور پر استعمال کیا ہے، دم پھونک کے طور پر استعمال کیا ہے۔ تو ہر ایک واقعہ مختلف ہے، آپ اس سے اس کو کمپیئر نہ کریں۔ تو جب وہ سانپ کے کانٹے کے اوپر آپ نے دم کیا، دم کرنے کے بعد میں وہ جب شفا یاب ہو گئے، تو وہاں سے آپ کو 100 بکریاں، شاید 100 بکریاں آپ کو ہدیے میں ملی۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، خدمت میں آ کر فرمایا کہ ایسا ایسا ماجرا ہوا، ہم نے دم پھونک کیا، وہ آدمی صحیح ہو گیا اور انہوں نے ہمیں 100 بکریاں دیں، تو یہ کیا ہمارا لینا جائز ہے؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں بے شک جائز ہے، اور اس میں سے شاید 25 بکریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہاں پر چھوڑ دو اور باقی کا یہ تمہارا حلال مال ہے، تم لے جا سکتے ہو۔ عاملین پیسے لے سکتے ہیں، ہدیہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں، وہ اس حدیث سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ لینا جائز ہے، تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح صحابیوں نے اس کو بہت جگہ پر استعمال کیا ہے، یہ صورت شفا ہے، دیٹ از کنفرم۔ سانپ کے کانٹے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، بچھو کے کانٹے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، بیماریوں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، جن بھوت کے اتارے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، دم پھونک میں اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ فیض و برکات کے لیے، قرضداری سے نجات کے لیے، نافرمان اولاد کے لیے، حب کے لیے، بہت سارے عملیات کے کام کے اندر سورہ فاتحہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی شان نزول ہم بیان کریں گے تو وہی میں نے بتایا نا کہ یہ بہت بڑی لمبی بات ہو جائے گی، ہمیں آگے پھر اس کے وظائف اور اس کے زکوٰۃ کے بارے میں بھی بات کرنا ہے، تو اسی لیے میں تھوڑی سی بس اس کی فیوز و برکات بتا کر کے میں انشاءاللہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اسی لیے ابھی ہم اس کے کچھ وظائف، چند وظائف کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ کہ یہ وظائف کس کے ہیں اور کس طرح اس کو استعمال کیا جاتا ہے، کہاں کہاں کام آتی ہے، یہ ہر عام آدمی اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ اس کی زکوٰۃ کے طریقوں کے بارے میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو حضرت سیدنا خواجہ غریب النواز قدس اللہ العزیز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ کا یہ خاص چشتیہ کا یہ خاص عمل ہے، چشتیہ سلسلے کے اندر اس کو بہت پڑھا جاتا ہے اس طریقے سے، اور یہ حضرت سیدنا خواجہ غریب النواز قدس اللہ العزیز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا وظیفہ ہے۔ اور چشتیہ سلسلے کے جتنے بھی آپ کے شاگرد، مرید، خلفاء وغیرہ رہے ہیں، یہ اس کے اندر تلقین ہوا ہے، آپ کے مکتوبات میں بھی یہ وظیفہ موجود ہے، حریص الارواح کے اندر یہ موجود ہے۔ چشتیہ کے اندر یہ بہت پڑھی جانے والی، اس طرح سے پڑھی جانے والی یہ
صورت ہے۔ اس کو نافرمان اولاد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کو مطلب ایسی پریشانی ہے کہ پریشانی حل ہی نہیں ہو رہی، بہت تکلیف میں ہے، بہت پریشان ہے۔ قرضداری ہے، جو قرضداری پھٹنے کا نام نہیں لے رہی، جس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں۔ قرضداری کے لیے، نافرمان اولاد کے لیے، بیماری کے لیے، لا علاج بیماری کے لیے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، سارے حکمان نے جواب دے دیا۔ ان بیماریوں کے لیے بہت سی جگہوں پہ، ہر جگہ پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ چشتیہ سلسلے کے اندر جو اس کو اپنے معمول میں رکھتے ہیں وہ ہر کام کے لیے اسی کو استعمال کرتے ہیں۔ اصل میں اس کا پڑھنے کا طریقہ کیسا ہے؟ اس کو 41 مرتبہ پڑھا جاتا ہے اور فجر کی سنت اور فرض کے بیچ میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ ایسا ہے، پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد میں آ کر کے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے۔ بسم اللہ کی میم سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، اس طرح اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اس طرح اس کو 41 مرتبہ پڑھا جاتا ہے 40 دن تک۔ کسی بھی بڑی سے بڑی حاجت کے لیے، نافرمان اولاد کے لیے، کسی بھی چیز کا، اس کو 7 دن کے لیے بھی کیا جاتا ہے، اس کو 3 دن کے لیے بھی کیا جاتا ہے، کبھی کبھار اس کو 41 دن کے لیے بھی کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھار مسلسل اس کو پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا تو معمول ہے چشتیہ سلسلے کے اندر اس کو اپنے معمول میں رکھے ہوئے ہیں اور معمول میں اس کو پڑھتے رہتے ہیں، جب تک وہ حاجت پوری نہیں ہو جاتی تب تک پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ بھی ایک اس کا طریقہ ہے۔ اب پہلے حب کے لیے، نافرمان اولاد کے لیے، دونوں کے لیے ایک ہی طریقہ ہے۔ حب کے لیے اور نافرمان اولاد کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ 11 دن تک اس کو پڑھنا ہے 41 مرتبہ، اسی ترتیب سے فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں آپ کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ نمک، چینی اور پانی، تینوں چیزیں لے کر کے اس کے اوپر اسی نیت سے دم کرنا ہے۔ اگر حب کی نیت سے دم کر رہے ہیں حب کی نیت سے دم کریں، اگر حب کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے اندر مٹھائی بھی رکھ سکتے ہیں، مٹھائی کے اوپر دم کر کے جو بھی محب ہے اس کو آپ وہ مٹھائی کھلا سکتے ہیں۔ نافرمان اولاد ہے تو اس کے لیے آپ کیا کریں، اپنے گھر کے اندر یہ نمک جو آپ کا جنرل استعمال کرنے کا جو نمک ہوتا ہے اس نمک کے اندر اس کو ڈال دیں، شکر نارمل جو شکر ہے وہ شکر میں مکس کر دیں، اور پانی جو ہے آپ کے پینے کے پانی میں مکس کر کے سارے گھر کے افراد پی سکتے ہیں نافرمان اولاد کے لیے۔ اگر آپ کو قرضداری ہے جو چھوٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے اور بہت پریشان ہیں آپ، تو اس کو 41 دن تک 41 مرتبہ روز اسی ترتیب میں پڑھیں گے۔ اس کی پڑھنے کی ترتیب میں بتا دیتا ہوں۔ پہلے درود ابراہیم پڑھیں گے 11 مرتبہ، اس کے بعد میں آ کر کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین 41 مرتبہ 41 دن تک، اور دعا کریں گے اللہ سے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، حاجت آپ مانگیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی حاجت کو پورا ضرور کرے گا۔ کروڑوں کا خرچ کیوں نہ ہو جائے، کروڑوں کا خرچ کیوں نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ قرضداری کو اتار دے گا۔ اگر ادھر تک کے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر اس کی نیت ہوگی کہ مجھے بادشاہ بننا ہے اس ملک کا، اللہ تعالیٰ وہ بھی پوری کرے گا اس طریقے سے اگر آپ سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں۔ لیکن حاجت اگر بڑی ہے، پرابلم کمپلیکیٹڈ ہے، دیکھیے سب سے پہلے تو اہم بات یہ ہے، صدق دل، زبان سچی ہونی چاہیے، رزق حلال ہونا چاہیے، آنکھوں کی، کانوں کی، زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آپ چھلا نہ ہی کریں، آپ جلالی جمالی پرہیز کے ساتھ بھلے ہی نہ پڑھیں، لیکن توجہ کا ہونا بہت ضروری ہے، یقین کا ہونا بہت ضروری ہے، رو رو کر پڑھیں، رو رو کر مانگیں اللہ سے۔ یہ ایک سمجھیے اسم اعظم کا طریقہ ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز اجمیری قدس اللہ العزیز کا طریقہ ہے، مجرب ہے، میں نے اس کو چند جگہوں پر آزمایا ہے، اور بہت سے اپنے مریدین کو اور مریضوں کو بھی میں نے یہ طریقہ بتایا ہے، جس کی وجہ سے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کو بہت فائدہ پہنچا ہے۔ بڑی سے بڑی بیماری کے لیے اگر مریض خود پڑھنا چاہتا ہے، وہ اس کا عامل نہیں ہے، تو 313 مرتبہ تہجد کی نماز کے بعد میں پڑھے، پانی پر دم کرے
اور 41 دن تک اگر کنٹینیو پڑھے تو وہ کیسی بھی بیماری کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کے اندر اس کو شفا دیتا ہے اور کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے اس کا پڑھنے کا۔ اگر وہ شخص عامل نہیں ہے لیکن بڑی سے بڑی بیماری کے اندر مبتلا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس بیماری سے اس کو شفا ملے، تو چاہیے کہ تہجد کی نماز کے بعد میں 41 دن تک 313 مرتبہ پڑھے، پانی پر دم کرے اور پانی کو پیے۔ اسی طرح اگر کوئی عامل ہے سانپ کے کاٹے کے لیے، بچھو کے کاٹے کے لیے اور درد کے فوراً ریلیف کے لیے، کسی کو سر درد دے رہا ہے، کسی کو بدن درد دے رہا ہے، یا کسی بھی چیز کا جب فوراً علاج چاہیے یعنی امیڈیٹ ایفیکٹ کے لیے، لیکن اس کا عامل ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر 111 مرتبہ پڑھ کر کے وہ مریض کے اوپر دم کرتا ہے تو فوراً درد غائب ہو جاتا ہے۔ سانپ کا کاٹے کا اثر تریاک کی طرح کام کرتا ہے۔ اس کا دوسرا نام تریاک بھی ہے، اینٹی بایوٹک، اینٹی ڈاٹ۔ یہ تریاک کی طرح بھی کام کرتی ہے سانپ کے کاٹے کے لیے، بچھو کے کاٹے کے لیے اور امیڈیٹ پین ریلیف کے لیے، بٹ اس آدمی کا عامل ہونا بہت ضروری ہے۔ 111 مرتبہ پڑھ کر کے اگر دم کرتا ہے تو امیڈیٹلی آ کر کے اس سے ریلیف مل جاتی ہے، کسی بھی قسم کی بیماری کیوں نہ ہو۔ ایک اس کا عمل ایسا بھی رہا ہے، فجر کی نماز کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھیں 41 مرتبہ، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جتنے بھی عمل بتائے گئے ہیں، جو بھی عمل میں نے بتائے ہیں، سب میں آمین پڑھنا بہت ضروری ہے۔ سورت کے آخر میں آمین پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر آپ میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں یا میم کے بغیر پڑھیں، لیکن آخر میں آمین پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ہر سورت کے بعد میں آمین پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح آمین کا بھی ایک عمل ہے، یعنی فجر کی نماز کے بعد میں آپ 41 مرتبہ نارمل سورہ فاتحہ کو پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد میں 41ویں مرتبہ کے بعد میں جب آمین کہیں نا آپ آخر میں، اس آمین کو سارے دن تک ایسا رٹیں، آمین 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 آمین، سونے تک اس کو آمین آمین پڑھتے رہیں۔ جب سونے کے لیے جائیں آپ بستر پر، تب جا کر کے آپ آمین پڑھ کر کے درود شریف پڑھ کر کے اس کو ختم کریں۔ یہ ایک طریقہ ہے اس کو پڑھنے کا۔ اور ایک مجرب طریقہ، بہت ہی کسی بھی قسم کی بندش کیوں نہ ہو، کسی بھی قسم کی تکلیف کیوں نہ ہو، کسی بھی قسم کا بوجھ کیوں نہ ہو، کیسی بھی قرضداری کیوں نہ ہو، کتنی بھی قسم کی پریشانی کیوں نہ ہو، ایک آیت کا عمل سورہ فاتحہ کا ایسا عمل ہے، ایسا پاورفل عمل ہے، ہر بندش ٹوٹے گی، ہر پریشانی دور ہوگی، ہر بیماری دور ہوگی، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کیسی بھی پریشانی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا۔ ہر پریشانی کا حل، شادی کی بندش ہو، رزق کی بندش ہو، یا پھر قرضداری کا بوجھ ہو، یا پھر بیماری کا بوجھ ہو، کسی بھی طرح کا بوجھ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو آسان کرے گا۔ لیکن اس کا پڑھنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے، آپ نارمل سورہ فاتحہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، نارمل جیسے آپ پڑھتے ہیں ویسا۔ پہلے 11 بار درود ابراہیم پڑھیں، اس کے بعد میں سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھیں۔ 41ویں مرتبہ جب آپ جائیں نا، 41 ٹائم دی لاسٹ کی جو سورہ فاتحہ ہے، وہاں پر کیا کرنا ہے ہمیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہاں پر رک جانا ہے اور اس کو سارا دن ایسا پڑھنا ہے وداؤٹ فیل۔ وضو ٹوٹ گیا پھر وضو بناؤ پھر پڑھو، پھر وضو ٹوٹ گیا کہیں حاجت کے لیے گئے، ضروری گئے، کسی کام کے لیے گئے، بیت الخلا گئے، پھر واپس آئے، پھر وضو کیا، پھر اتنی کثرت سے پڑھو، ایاک نعبد و ایاک، اے اللہ تو ہی ہے، اے اللہ تجھی سے مانگتے ہیں، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، اللہ تو ہی ہے، اللہ سے گڑ گڑا کے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، ہوش میں تڑپ کے رو کر کے، جیسے اللہ آپ کے سامنے ہے، اللہ بس تو ہی ہے، اللہ تیرا مانگتا ہوں، تجھی سے مانگتا ہوں، تیری عبادت کرنے والا ہوں، تیرے سامنے جھکتا ہوں، مولا رحم کر دے، دل میں تڑپ یہ ہونی چاہیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی کو مانتے ہیں، تیرے ہی سامنے جھکتے ہیں، اے اللہ رحم فرما دے، اے اللہ دوسرے کا مانگتا مت بنا، اے اللہ کسی اور کے سامنے نہ جھکا، اے اللہ رحم فرما، عزت کی لاج رکھ لے، اے اللہ رحم فرما، شفائے کاملہ عطا فرما، اے اللہ نیک صالحہ جوڑا عطا فرما، اے اللہ قرضداری سے نجات عطا فرما، جو بھی ضرورت ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کا ایک دم مجرب، یہ ایک آیت کا عمل ہے، اس کی زکوٰۃ بھی ادا کی جاتی ہے۔ یہ اتنا خطرناک عمل ہے، اتنا خطرناک وظیفہ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہر مراد پوری، ہر ضرورت پوری، یہ مجرب ہے اور گارنٹیڈ ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے
نہ ہونے والے کام، ناممکن کام اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے سورہ فاتحہ کو پڑھنے سے مکمل کیا۔ یہ میرے آنکھوں دیکھا تجربہ ہے، میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ سورہ فاتحہ کا یہ جو ایک آیت ایاک نعبد، اس کے الگ الگ طریقے سے زکوٰۃ بھی ادا کی جاتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے سورہ فاتحہ کی ایک ایک آیت کی بھی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، الگ الگ انداز میں، الگ الگ طریقے سے۔ اس کے اندر یہ آیت جو ہے، یہ سمجھیے کہ ہر سورت کا ایک دل ہوتا ہے۔ ایک آیت جو ہوتی ہے وہ امپورٹنٹ آیت ہوتی ہے، اسی طرح سورہ فاتحہ کی یہ بہت امپورٹنٹ، یہ سورہ فاتحہ کا دل ہے۔ اس کے اوپر جب محنت کرتے ہیں نا، جیسے آپ نے 41ویں مرتبہ پکڑ لیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، بس خیال ہے، صرف زبان نہیں، صرف خیال میں یہ رہے کہ اے اللہ تیرے ہی بندے ہیں، اے اللہ تجھی سے مانگتے ہیں، اے اللہ تیرے ہی سامنے جھکتے ہیں، اے اللہ سوائے تیرے کسی کا محتاج مت بنا، اے اللہ رحم فرما، اے اللہ غیر کے پاس جائیں گے تو تجھے برا لگے گا، مولا تیرا ہی حکم ہے کہ تو دینے والا ہے، جو مانگنا ہے مانگو۔ اے اللہ سورہ فاتحہ کے اندر تو بتاتا ہے اللہ کے، اس کے اندر حدیث ہے، حدیث پاک کا مفہوم جو میں نے پہلے پڑھ کر سنایا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ سب کچھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب کچھ تیرے لیے، جو مانگے گا وہ ملے گا، وہ یہاں فرماتا ہے۔ اس آیت کو مت چھوڑو، اس کا آیت کے عامل بھی اگر بن جائیں گے نا آپ، تو سمجھیے کہ اللہ کے تمام خزانوں کی کنجی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بھی ایک حدیث ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے خزانوں کی کنجی جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ بہرحال ایک طریقہ یہ بھی ہے، اور ایک لا علاج بیماری، ہاں اس کو ختم کس طرح کرنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ سارا دن اس کو کرتے رہیں سونے تک۔ جب آپ سونے کے لیے جائیں گے تو آپ کو کیا کرنا ہے، پوری صورت کو کمپلیٹ کرنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین پڑھ کر کے درود شریف پڑھیں، پھر 3 مرتبہ کم سے کم، یعنی تو پھر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر کے دعا مانگیں، آپ کی جو بھی حاجت ہے دعا مانگ کر کے آپ بستر پر چلے جائیں۔ تسخیر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، استخارے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا نا، ہر چیز کے لیے یہ چیز استعمال ہوتی ہے، ہر چیز کے لیے، ہر کام کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے، ہر کام کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ صورت اس طریقے سے پڑھنا، آپ اس طریقے سے اس کو پڑھ کر دیکھیں، ہر ناممکن کام آپ کا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی لا علاج بیماری ہے، کوئی مطلب سارے حکیم، یہ بھی ایک طریقہ ہے لا علاج بیماری کا۔ اور کھلایا پلایا جادو جو ہوتا ہے، جو جادو کھلا پلایا جاتا ہے، اس کے توڑ کے لیے اس کا ایک طریقہ ہے، چینی کی جو پلیٹ آتی نا، تشتری ہو یا پلیٹ ہو، پلیٹ کے اندر آپ کو زعفران سے اس کو لکھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ساری صورت لکھ کر کے نیچے آمین بھی لکھ کر کے آپ کو اس پلیٹ کو عرق گلاب سے واش کرنا ہے۔ عرق گلاب سے واش کر کے جو لا علاج بیماری کا مریض ہے اور جو کھلایا پلایا جادو ہے یا کسی بھی قسم کا جادو کیوں نہ ہو، اس جادو کے توڑ کے لیے اس طرح لکھ کر کے 21 دن پلایا جاتا ہے مریض کو۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کا علاج کرنے کا، یہ بھی ایک طریقہ، اور بہت سارے طریقے ہیں۔ میں بس کچھ مجرب اور کچھ اہم طریقے میں یہ ایک مجرب طریقہ ہے کھلایا پلایا جادو سے مجھے یہ بات یاد آ گئی، مجھے ایک بزرگ نے یہ طریقہ بتایا تھا اور یہ مجرب ہے، اور الحمدللہ یہ بہت فائدہ اور بہت کام کرنے والی چیز ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، کچھ نیک جنات کو تمہارے تابع کر دیتا ہے، تمہاری حفاظت میں لگ جاتے ہیں، ہر چیز سے، ڈر سے، جادو سے، وسوسوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ ہر وقت جو زیادہ تر لوگ بیماری میں مبتلا رہتے ہیں نا، جن کو پیٹ کا درد رہتا ہے اور بہت ساری پیٹ کے امراض رہتے ہیں، کانسٹیپیشن رہتا ہے، اور اس طرح کی جو ہر وقت بیماری میں مبتلا، ہر وقت بیماری میں مبتلا، کھلایا پلایا جادو کے اندر مبتلا، اور جنات سے حفاظت، بہت سارے فائدہ ہیں اور بہت ساری چیزوں سے حفاظت بھی ہے، خاص کر پیٹ کے امراض اور یہ کھلایا پلایا جادو کی پرابلم سے اگر آپ کو نجات چاہیے تو آپ اپنا معمول بنا لیں کہ ہر بار جب بھی آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانے سے پہلے سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں، بسم اللہ اور آمین کے ساتھ۔ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کھانے سے پہلے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتا ہے کچھ نیک جنات کو تمہارے طرف، جس سے آپ کی حفاظت ہوتی ہے ہر چیز سے، ہر زہر سے، جادو سے، جنات سے،
ڈر سے، خوف سے، وہم سے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کوئی بھی اگر ہماری پریشانی ہو، حاجت ہو، یہ بھی مجرب ہے، بزرگوں کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ تہجد میں 360 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا۔ مداری سلسلہ، قلندری سلسلے کا یہ معمول رہا ہے۔ جب بھی بہت پریشانی ہوتی ہے، کسی چیز کی ہمیں جب سخت ضرورت ہوتی ہے، اس ٹائم پر 3 دن تک 360 مرتبہ سورہ فاتحہ رات میں جب پڑھی جاتی ہے، تہجد کے بعد میں جب پڑھی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ہر مراد پوری کرتا ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے 360 مرتبہ پڑھنے کا۔ اس کے بہت سارے طریقے ہیں، جس میں سے یہ بھی ایک طریقہ ہے 360 مرتبہ۔ اب آتے ہیں اس کے کچھ زکوٰۃ کے طریقے ہیں۔ اس کا ایک علاج کرنے کا طریقہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو ایک الگ سے میں ویڈیو بنا کر کے پیش کروں۔ ہر دن کی زکوٰۃ اور ہر دن کا صدقہ سورہ فاتحہ سے علاج کیا جاتا ہے۔ ایک علاج کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے صدقے سے علاج کرنا، لیکن اس صدقے کے اندر سورہ فاتحہ کی ہر ایک دن کی ایک الگ آیت ہے، اس آیت کو ملا کر کے پڑھا جاتا ہے اور اس دن کا صدقہ دیا جاتا ہے۔ اس دن کا صدقہ کیا ہوتا ہے اور کون سی آیت کو اس دن پڑھنا ہے، میں انشاءاللہ اس کو ایک الگ سے ایک ویڈیو بنا کر کے اس میں ڈالوں گا، کیونکہ اس کے اندر اور لمبا وقت چلے جائے گا اور بھی بہت مطلب بات آگے بڑھ جائے گی اور وقت زیادہ ہو جائے گا۔ تو ابھی میں اس کی زکوٰۃ کے کچھ طریقے بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی اگر ہم 1.25 لاکھ کی عدد میں اس کی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ ایک اس کا 40 دن کا ایک عمل ہے جو نارملی میرے خیال سے سارے عاملین کو پتہ ہے۔ 3125 مرتبہ اگر آپ 41 ڈیز تک پڑھتے ہیں تو اس کی 1.25 لاکھ کی عدد پوری ہو جاتی ہے اور اس کے آپ عامل بن جاتے ہیں۔ اس کی زکوٰۃ اس طرح بھی دی جاتی ہے۔ دوسری آ کر کے اس کی زکوٰۃ 28 دن میں بھی دی جاتی ہے، 4444 4444 مرتبہ اگر آپ 28 دن تک پڑھتے ہیں تو اس کی ایک زکوٰۃ دینے کا طریقہ یہ بھی ہے۔ دوسری آپ کو 21 دن کی زکوٰۃ ہے جو کہ 6000 مرتبہ پڑھنے کی زکوٰۃ ہے۔ دوسری اصل جو اس کی زکوٰۃ ہے وہ شعبان کے مہینے میں دی جاتی ہے۔ شعبان کے مہینے میں 13 14 15 شعبان کی، اگر 13 14 15 آپ مس کر گئے تو 27 28 29 کو اس کی زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ 360 مرتبہ پڑھا جاتا ہے بس۔ اگر آپ 360 مرتبہ شعبان کے مہینے میں اگر اس کو پڑھ لیتے ہیں تو یہ آپ کی سال بھر کی زکوٰۃ ہے۔ 360 مرتبہ شعبان کے مہینے میں آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر، اگر اس کو لائف ٹائم کی اگر زکوٰۃ کرنا چاہتے ہیں، منتقل کرنا چاہتے ہیں، اس میں اس کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ایزی طریقہ یہ ہے کہ ہر فجر کی نماز کی سنت اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ پڑھیں آپ۔ ہر فرض کی سنت اور فرض کے بیچ میں 41 مرتبہ اگر آپ پوری سال تک پڑھ لیں گے تو یہ آپ کی سال بھر کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اس کا دوسرا اور ایک طریقہ بھی ہے، لائف ٹائم کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اور اس کا دوسرا طریقہ بھی یہ ہے کہ آپ ہر مہینے کی 13 14 15 اگر پورے سال اگلے شعبان تک اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو اس کی لائف ٹائم کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کو روزانہ معمول میں دیکھیے، پڑھنے کے لیے تو کوئی بھی جوش میں آ کر کے پڑھ لیتا ہے، 360 مرتبہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، آرام سے پڑھ لیتا ہے۔ اسی لیے میں اس کے زکوٰۃ کا اور ایک طریقہ بھی ہے جو ایک ایک آیت ایک ایک دن کے اوپر اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ 28 دن کی بھی اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اور 7 دن کی بھی اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، وہ آیتوں کی ہیں۔ لیکن یہ بہت احتیاط کے ساتھ میں اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے، بہت احتیاط کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ اس کے کچھ اثرات بہت مطلب اس کے اندر اگر تھوڑا سا بھی فرق ہو گیا تو نقصان بہت بڑا ہو جاتا ہے، اور تھوڑا سا بھی فرق ہو گیا، تھوڑا سا بھی کچھ غلطی ہو گئی تو اس میں نقصان بہت بڑا ہے۔ اسی لیے میں وہ زکوٰۃ کے طریقے انشاءاللہ میں اگلی جو کس دن میں کون سا صدقہ دیا جاتا ہے اور کون سی آیت کو پڑھا جاتا ہے، جو میں اگلی ویڈیو میں جو بتاؤں گا، اس کے اندر ان جو سنگل آیت کا جو صدقہ دیا ہے، زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے نا، اس کے بارے میں بات کروں گا، کیونکہ یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے۔ احتیاط کے ساتھ میں اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، کیپیسٹی ہے تو کرے، یا نہیں تو پھر اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ ہر مہینے کے 3 دن اگر آپ 360 اسی طرح پڑھتے ہیں، 13 14 15، تو
آپ اگر سال بھر یعنی اس شعبان سے لے کر اگلی شعبان تک اگر آپ اس طرح اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کی لائف ٹائم کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن معمولات میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے لائف ٹائم کی زکوٰۃ دینے کا، اور دوسرا لائف ٹائم کی زکوٰۃ دینے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ہر فرض نماز سے پہلے جو سنت نماز، فرض اور سنت نماز کے بیچ میں کا جو وقت ہے اس وقت میں اس کو 41 مرتبہ روزانہ پڑھا کریں، لیکن بہتر ہے کہ ہر مہینے کی 360 بھی اس کے ساتھ میں پڑھا کریں، کیونکہ 360 جو 3 دن کی آپ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نا مہینے کی، یہ آپ جلالی جمالی پرہیز کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اور ایک بات ہے شعبان کی جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے وہ 3 دن روزہ رہ کر کے ادا کی جاتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جس طریقے سے ہمارے کو کرایا وہ تو 13 14 15 سے پہلے 3 دن کی زکوٰۃ، 3 دن کے روزے، اس کے بعد میں 3 دن کے روزے رہ کر کے 13 14 15 اور اس کے بعد میں پھر 3 دن کے روزے، اس طرح سے کروایا ہے۔ یہ صحیح طریقہ ہے اس کا، لیکن اگر آپ سے 3 دن پہلے اور 3 دن بعد کے روزے نہیں ہوتے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ کو اتنا کرنا ہے کہ 13 14 15 کو آپ کو روزے رہ کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے 360 کی۔ تہجد کے وقت میں اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا بہترین وقت ہے 360 کی، یہ طریقہ ہے۔ مطلب آسان طریقے سے آپ کس طرح اس کی سال بھر کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں اور کس طرح آپ اس کی لائف ٹائم کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں نے بتایا، لیکن آپ روزانہ اپنے معمول میں رکھنا بہت ضروری ہے، روزانہ اپنے معمول میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت کے عامل بننے، یہ آیت کے بہت سارے فیض و برکات ہیں، اور اس ایک آیت سے بہت سارے کام لے سکتے ہیں، ہر کام اس ایک آیت سے لے سکتے ہیں، ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر کام ہوتے ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتائی ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ یہ اوپن پلیٹ فارم پہ ان الفاظ کو میں یہاں پر استعمال کروں یا یوز کروں، خاص کر ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگلی جو نیکسٹ ویڈیو میری ہوگی اس کے اندر میں بتاؤں گا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس آیت کی زکوٰۃ کس طرح ادا کی جاتی ہے، کس دن ادا کی جاتی ہے، کیا اس کا طریقہ ہے، یہ میں بتاؤں گا اس ایک آیت کا، ایک آیت کے اوپر کس طرح کام کی جاتی ہے، اور ایک آیت کے اوپر اسپیشلی اس آیت کا، یہ آیت اہم ہے، یہ آیت سورہ فاتحہ کا دل ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو انشاءاللہ میں اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ، ہر دن کا صدقہ کون سا ہے اور کون سی آیت کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، وہ آ کر کے میں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔